وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، سورۃ القصص آیت نمبر 70 میں نے تلاوت کی ہے. ہمارا جو سبق ہے نماز کا وہ پہنچا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. تعالی جدُّكَ، بلند ہے آپ کی جد اے میرے رب کریم، آپ کی عزت بہت بلند ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا اقتدار اور ریاست بہت بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انک انت العزیز الحکیم، آپ العزیز جو ہوئے. العزیز کا معنی فرمایا زبردست. الفاظ قرآن مجید کے حروف، ان کے اوپر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک زبر ہوتی ہے، ایک زیر ہوتی ہے اور ایک پیش ہوتا ہے. تو زبر اوپر ہوتی ہے، زبر کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو. فرمایا آپ ایسی ذات ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے، نیچے نہیں آتا. جو زندہ لوگ ہیں وہ زیر دست ہیں، ان کا ہاتھ نیچے ہے. یوں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور جو دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ تو ہوئے بھی بے دست، ان کے ایسے ہاتھ نہیں کہ کام کریں. قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرہ. قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، نت نئی دین کی راہیں کھلیں گی جو جس کو آپ معدوم سمجھ چکے تھے اور فی زمانے ہی وہ مفقود ہو چکی ہیں. فرمایا تعالی جدک، آپ ایسی ذات ہیں کہ آپ کی جد بہت بلند ہے. یہ نماز میں بندہ اقرار ہے. سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں وادی نخلا میں آمنہ کے در یکتا کو گلشن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ جنوں کی جماعت آ کے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں. قرآن سننے کے بعد وہ جماعت جنوں کی تبصرہ کرتی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا. یار آج ہم نے کوئی عجیب کتاب سنی ہے جو تعجب میں ڈالنے والی کتاب ہے. عجباً ایسی کلام جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل کلام ہے، آج ہم نے وہ سنی ہے. اس کلام کا کام کیا فرمایا یہدی الی الرشد، وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ کتاب. اور وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد تم سارے گواہ ہو جاؤ، ہم اپنے رب کریم کے ساتھ کسی ایک کو بھی گواہ شریک نہیں کرتے. جو پچھلی عادات تھی ہماری شرک اور کفر والی، ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں. آئندہ مستقبل کے اندر کسی ایک کو بھی رب کریم کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اسی کے اندر آگے آتا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. کیوں؟ اس لیے
کہ ہمارے رب کی جد بہت بلند ہے، ہمارے رب کی عزت بہت بلند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازوں کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، حضرت اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے رب کریم جس کو آپ جو کچھ عطا کرے، لا مانع کوئی روکنے والا نہیں، اور ولا معطی لما منعت جس سے آپ روکنے کو عطا کرنے والا نہیں۔ یہاں جو لا استعمال ہوا ہے، عرب کے لوگ جانتے ہیں، یہ جو عربی کلام اور تکلم سے جو تھوڑا سا بھی جن کو واسطہ ہے، فرمایا یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے۔ فرمایا جو کچھ ہم عطا کریں، دنیا کے لوگ مل جائیں کہ اس بندے کو یہ چیز عطا نہ ہو، فرمایا کوئی نہیں روک سکتا، اور جب ہم خود روک دیں تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی صاحب جد کو اس کی جد نفع نہیں دیتی۔ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑے اقتدار کا حامل ہو، دنیا کے اندر کسی کے پاس بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، اور وہ زبردستی مجھ سے کوئی چیز بنوا لے، نہیں، اس کی جتنی بھی بڑی عزت ہوگی وہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے صاحب جد کو اس طرح کوئی جد فائدہ نہیں دیتی کہ کوئی زبردستی شفاعت قہریہ کی نفی، فرمایا کوئی زبردستی ہم سے بنوا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ تو ہے بتہارا جد کو۔ آگے فرمایا ولا الہ غیرک، نماز کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے اے رب کریم آپ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، اور میں یہاں سارے مسلمان جو یہاں بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، معنی لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے کوئی معبود کا معنی سمجھا دے۔ ہم ہوئے جو عربی دان، عربی کا معنی پھر عربی کے اندر کر دیا، یہ ہمارے علماء نے کیا، یہ ہم نے کیا عربی کا معنی عربی کے اندر، کیونکہ ملتان میں سارے عربی رہتے ہیں، کوئی عجمی ہے نہیں۔ لا الہ کوئی معبود، بھائی اللہ کے بندوں کوئی معنی ہمیں بھی سمجھائیں، ہم جٹ قسم کے لوگ ہیں، سادہ قسم کے مسلمان ہیں، تو پھر معنی تھوڑا سا بدلا کہ لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عبادت اور لیاقت دونوں عربی ہیں، ایک عربی سے نکلے پھر تیسری عربی، دوسری تیسری عربی میں آ گئے۔ اللہ کے نیک بندو معنی ہمیں بھی سمجھاؤ، پھر معنی کیا گیا اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ وہ اللہ کے بندو یہ پوجا تو ہندو ہے اور ہم ہیں اردو دان، ہمیں کوئی ایسا معنی الہ کا سمجھائے جو ہماری سمجھ میں بیٹھ جائے، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے۔ پھر جب یہ سلسلہ چلتا تکرار کا، پھر ایک معنی آیا اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ یہ پرستش فارسی کا لفظ ہے، سمجھے ہوئے نہیں؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پرستش کا لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے، اور ہم تو فارسی نہیں۔ پھر اب معنی غنیت الطالبین کے اندر بھی ایک معنی لکھا ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں۔ فرمایا جب مخلوق ہر لحاظ سے پھنس جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ پھنس جاتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد میری زندگی ختم، اب میری زندگی نہیں بچ سکے گی۔ فرمایا اس وقت جب آپ کی نظریں کسی ذات پہ ٹک جائیں اسے الہ کہا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مشرکین مکہ جب کشتی کا
کیا کرتے تھے دریاؤں میں، اور جب کشتی گرداب میں پھنسی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو بلاتے خالص کر کے، کوئی اس میں واسطہ نہیں ڈالتے، کوئی وسیلہ نہیں ڈالتے، اور کسی لات و منات عزا حبل کو نہیں بلاتے، کسی اپنے بزرگ کو بھی نہیں بلاتے۔ اس وقت کیا کرتے تھا؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے بلاتے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں نجات بتاتے ہیں، اور جب انہیں نجات مل جاتی اذا ہم یبغون فی الارض، پھر وہ اپنے کام پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوڑنے کے لائق تو نہیں ہے، ہم نے ایسے چھوڑ دیتے، یہ ہمارے جو خدا ہے نا یہ چھوڑنے کے لائق نہیں تھے، بس وہ پھنس گئے تھے، چلو اللہ نے نکال دیا، ابھی چھوڑنے کے یہ لائق نہیں۔ سورۃ القصص 70 نمبر آتا ہے، واللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایسی کوئی ذات نہیں جہاں بندہ امید رکھے اور وہ امید پوری ہو جائے۔ فرمایا کسی ذات پہ امید نہ رکھنا، کسی جن و انس پہ ایسی امیدیں قائم نہ رکھنا، وہ امیدیں آپ کی ختم ہو سکتی ہیں، وہ بعض اوقات آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکتے، اور آپ نے امید کس ذات پہ رکھنی ہے؟ اس ذات پہ رکھنی ہے جس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ امیدوں کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر حمد بھی اسی کی ہے اور آخرت کے اندر حمد بھی اسی کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے الہ۔ فرمایا جہاں آپ کی امید، ایک وقت ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان علاج سنت ہے، دم بھی سنت ہے، علاج بھی کروا لیں اور دم بھی کروا لیں، لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہوا۔ اب بندہ پوچھتا ہے یار آپ کے مریض کا کیا بنا؟ کہتا ہے یار اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ کہتا ہے یار علاج سے بھی کوئی فرق نہیں ہو رہا، اور استاد صاحب نے جو دم کیا تھا اس دم سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اب ہم نے اللہ پہ چھوڑیے۔ اللہ کے بندے جو دوسرے نمبر پہ جس ذات کو تو رکھ رہا ہے، جس ذات کو تو ثانوی حیثیت دے رہا ہے، اس کی حیثیت هو الاول هو الاخر، وہ تو پہلی ذات ہے۔ آپ بے شک دم بھی کروائیں، علاج بھی کروائیں، لیکن شفا من جانب اللہ ہے۔ کہتے ہیں دوا بدست حکیم، شفا بدست کریم، اور لفظ بھی شفا لوگ عام طور پہ شفا بولتے ہیں، شفا کہتے ہیں گڑھے کو، بہت کا جو گڑھا ہوتا ہے اس کو شفا کہا جاتا ہے، اور شفا تندرستی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔